جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے کہ انہیں منزل کی جو خبر ہوئی کہ وہ راستہ کوئی اور تھا۔ یہ جو نشے کا راستہ ہے، یہ جو منشیات کا راستہ ہے، یہ کوئی اور راستہ ہے، یہ کوئی اور راستہ ہے۔ جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے میں کہاں پر پہنچ گیا، میری تو زندگی گزر گئی۔ آج سے چند دن پہلے ہمارے علاقے کے اندر ایک شخص تھا آپ کی طرح کا، بالکل جوان، 22 سال کا ایک شخص تھا ہمارے علاقے کے اندر، 22 سال کا، وہ بھی نشہ کیا کرتا تھا، نشہ کیا کرتا تھا، اور اس نشے کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کسی کی گاڑی کو دیکھتا گاڑی کو صاف کرنے لگ جاتا، کسی کی بائک کو دیکھتا بائک صاف کرنے لگ جاتا، تو جس کی گاڑی ہوتی وہ اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتا تھا۔ جیسے کسی نے 10 روپے دے دیے، کسی نے 20 روپے دے دیے، کسی نے 50 روپے دے دیے، وہ کیا کرتا تھا، ان پیسوں کو جمع کر کے نشہ خریدتا تھا، نشہ خریدتا تھا۔ اس کے ماں باپ زندہ تھے، اس کے بہن بھائی زندہ تھے، لیکن اس نشے میں پڑنے کے بعد انہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ کبھی کہیں سوتا تھا، کبھی کسی فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، کبھی کسی محلے کے کنارے پہ سوتا تھا، اور صبح اٹھتا تھا، نہ منہ دھوتا تھا، نہ دانت مانجتا تھا، کچھ بھی تو نہیں کرتا تھا، بس اٹھتا تھا، اپنا نشہ کرتا تھا۔ اسی طرح کسی کی گاڑی صاف کر دی، کسی سے بھیک مانگ لی، اور اپنا نشہ کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں سے ہمارا گزر ہوا، ہمارے علاقے کے اندر، ہماری گلی کے کونے پر ہمارا گزر ہوا۔ ہم جا رہے تھے تو دیکھا وہی شخص سو رہا ہے، وہی شخص سو رہا ہے، اور ہم سمجھے کہ یہ سو رہا ہے، ابھی اٹھ جائے گا۔ جب شام کو ہماری واپسی محلے میں، علاقے میں ہوئی تو پتہ چلا کہ جو شخص 22 سال کا نوجوان یہاں پر صبح سو رہا تھا، حقیقت میں وہ سو نہیں رہا تھا بلکہ مر چکا تھا۔ بلکہ کیا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ رات کو اس نے نشہ کیا، اس نشے کے اندر کوئی زہریلا مادہ تھا، اس نشے کے اندر زہریلا مادہ تھا۔ یہ جو نشہ آتا ہے، اس نشوں کو چیک نہیں کیا جاتا، کیونکہ نشہ چیک نہیں کیا جاتا، نشہ بنتا ہی گندگی سے ہے۔ نشہ کس سے بنتا ہے؟ گندگی سے بنتا ہے۔ اس گندگی کے اندر کوئی زہریلا جانور تھا، وہ زہریلا جانور اس نشہ بنانے والی چیزوں میں شامل ہو گیا۔ اب پتہ ہی نہیں چلا، اس نے صبح نشہ خریدا، اور نشہ خریدنے کے بعد معمول کے مطابق اس نے نشہ کیا۔ اس نشے کے اندر تو زہر ملا ہوا تھا، زہریلا مادہ تھا، اس نے کیا اور سو گیا، اور سوتا کا سوتا ہی رہ گیا۔ پھر اس کی جب نماز جنازہ ہوئی، اس کے سگے بھائی بھی نہیں آئے، اس کے گھر والے بھی نہیں آئے۔ کچھ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور جیسے تیسے اس کو قریب کے قبرستان میں دفنا دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے جس کے ابھی خواب تھے۔ یہ 22 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ 22 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ابھی تو شروعات زندگی ہوتی ہے، ابھی تو شادی کرنی ہوتی ہے، ابھی تو بہت ساری دنیا دیکھنی ہوتی ہے، لیکن اس نشے کی وجہ سے اس کی زندگی کا دی اینڈ ہو گیا، دی اینڈ ہو گیا۔ تو اس نشے سے خود کو بچائیں۔ بظاہر اس میں شاید آپ لوگوں کو کوئی سکون ملتا ہو، لیکن حقیقت میں سکون نہیں ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتا ہے، جسم کو کمزور کرتا ہے، اندر ہی اندر آپ کے جسم کو کھوکھلا کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے آنتیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، ایک وقت آتا ہے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ وہ نوجوان بوڑھوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے،
بوڑھوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہاں پر اس نشے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں تو آپ خود ہی نکلیں گے جب تک کوشش نہیں کریں گے، جب تک کوشش نہیں کریں گے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو تو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اگر کر لے انسان ہمت، اگر کر لے انسان ہمت تو کیا نہیں اس کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ تو آپ بے بس نہیں ہیں، آپ ہمت والے ہیں، آپ حوصلہ مند ہیں۔ آپ کو یہاں پر تھوڑے سے دنوں کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو جسم نشے کا عادی ہو چکا ہے وہ نشے کی عادت کو چھوڑ دے۔ اب آپ ذرا بتائیں، عام زندگی میں آپ نشے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ عام زندگی میں نشے کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ جب پیسہ نہیں ہوگا چوری کرنے کو آمادہ ہو جائیں گے، جب پیسہ نہیں ہوگا گھروں کی چیزیں نکال کے بیچ دیں گے، کیوں؟ نشہ چاہیے۔ لیکن یہاں پر رکھ کر کچھ دنوں کے لیے اس نشے کی عادت کو ختم کرایا جاتا ہے۔ کس لیے ختم کرایا جاتا ہے؟ آپ لوگوں سے کوئی لالچ ہے یا آپ لوگوں سے کوئی کام کروانا ہے؟ کوئی لالچ نہیں ہے، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ دوبارہ ریکور ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے اور اپنی زندگی میں جائیں گے، کوئی کام کاج کریں گے، اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، کتنی خوش قسمت اور کتنی خوشحال زندگی ہو جائے گی۔ اب آپ ذرا تصور کریں، ابھی ہو سکتی ہے خوشحال زندگی؟ ابھی تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، شادی تو دور کی بات ہے، گھر والے بھی نہیں رکھیں گے، ایسا ہے نہیں ہے، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے گھر والوں پر ترس کھائیں کہ جو ماں باپ کتنی مصیبتوں سے پالتے ہیں، وہ بہن بھائی جو ہمارے منتظر ہیں، ہم ذرا سے نشے کے لیے اور ذرا سے چسکے کے لیے اپنی زندگی برباد کر دیں، یہ ہماری بڑی ہی بدقسمتی ہے۔ تو سب بچیں گے نا اس سے، نشے سے؟ اب تو کوئی نشہ نہیں کریں گے، یہاں سے جانے کے بعد بھی کوئی نشہ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور عمل کرنا۔ حقیقت میں اللہ ہی کی توفیق سے ہم بچ سکتے ہیں۔ نمازوں کو پڑھیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ہم نشے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو سب کریں گے نا نماز؟ یہاں بھی نماز با جماعت آپ کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ ملے۔ تو یہاں آپ اپنے آپ کو قید نہ سمجھیں، آپ اپنا اس کو علاج سمجھیں، آپ اپنا اس کو علاج سمجھیں۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ کڑوی دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن شفا بھی ہوتی ہے۔ کڑوی دوائی کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن شفا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کڑوے دن ہیں، یہ کیا ہیں؟ کڑوے دن ہیں۔ کڑوے دن مطلب اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے چاہ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتے۔ ایک ضرورت کے تحت کھانا دیا جاتا ہے، ایک ضرورت کے تحت پانی دیا جاتا ہے، ایک ضرورت کے تحت ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ کڑوی ضرور ہیں لیکن اس کڑواہٹ میں شفا ہے، اس کڑواہٹ میں شفا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جو آج سے 4 سال پہلے، 3 سال پہلے، 5 سال پہلے ہمارے انہی سینٹروں میں سے ایک سینٹر مومن آباد میں ہوا کرتے تھے، آج وہ ہمارے دوست ہیں، آج وہ ہمارے دوست ہیں۔ کتنے ہی حافظ قرآن تھے، آج وہ ہمارے دوست ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں۔ کتنے ہی انجینئر تھے، کتنے ہی الیکٹریشین تھے اور کتنے ہی کمپیوٹر والے تھے، آج وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، صحیح سلامت ہو گئے، نشہ بھی چھوڑ دیا، ان کو یاد بھی نہیں ہے کہ کبھی ہم نشہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں نا اپنی زندگی کو اچھا گزارنا، وہ اسی وقت ہوگا جب آپ خود پر کنٹرول کریں گے، یہاں سے جانے کے بعد بھی کنٹرول کریں گے اور یہاں پر بھی عمل کریں گے۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے۔ بالفرض ایک شخص بھاگ گیا، کہاں جائے گا وہ؟
ایک شخص بالفرض بھاگ گیا، کہاں جائے گا؟ جا کر واپسی اپنی زندگی کو تباہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ واپسی جا کر اپنی زندگی کو تباہ کرے گا، وہی نشہ کرے گا۔ اگر اس کی زندگی اس نشے کے علاوہ بالفرض 40 سال کی وجہ سے ہو سکتا ہے 1 سال کی ہو جائے، ہو سکتا ہے 1 دن کی ہو جائے، کیونکہ جسم کا تعلق ہے نہیں ہے، جسم کا تعلق ہے نہیں ہے۔ ہم جب میٹھا کھاتے ہیں تو میٹھا لگتا ہے، جب نمکین کھاتے ہیں تو نمکین لگتا ہے، جب مرچیں کھاتے ہیں تو مرچیں لگتی ہیں۔ کیوں؟ جسم اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جسم پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نشہ کرتے ہیں تو نشہ کے نقصانات بھی جسم ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو سمجھیں، ان سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ جو سمجھے گا، جو عمل کرے گا، انشاءاللہ وہ اپنی زندگی کو اچھا پائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا اور جو اسی طرح اپنی زندگی گزارے گا تو میرے دوستو وہ پھر اپنی ہی بدقسمتی والا ہوگا۔ تو سب کوشش کریں گے، یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ کون کون عمل کرے گا؟ یہاں سے جانے کے بعد کون کون ہے جو نشے سے دور رہے گا اور دوسروں کو بھی نشے سے دور رکھے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق